زین مصطفیٰ سوال کر رہے ہیں کہ آج کل بارشوں کا سلسلہ ہے تو مساجد میں یہ دیکھا گیا ہے امیر علیہ سنت کہ اسپیئر دریاں یا بعض ضرورت کی دریاں جو ہوتی ہیں وہ بطور پائیدان کے مساجد میں استعمال کی جاتی ہیں تاکہ مساجد میں جو نمازی آتے ہیں وہ گرنے وغیرہ سے محفوظ رہیں. تو اس طرح دریاں مسجد کی جو ہیں وہ پائیدان کے طور پر استعمال کرنا یہ کیسا؟ آپ کے گھر کا کارپیٹ بچھا دیا کریں پائیدان کے طور پہ. اس کو تو سمیٹ کر رکھ دیا ہوگا پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال کے کہ یہ خراب نہ ہو جائے. اور جس بیچارے نے نمازیوں کے لیے خوبصورت کارپیٹ دیے ہوئے ہیں، بہترین دریاں دی ہوئی ہیں، وہ مطلب کیچڑ میں ڈال دی کہ لوگ اس پہ چلتے رہیں. یہ مطلب یہ کئی جگہ بے احتیاطیاں ہوتی ہیں. آپ مانے نہیں مانے، میں نے فیضان مدینہ میں کئی بار خود اٹھوائی ہے. یار یہ کیا تم لوگ کر رہے ہو؟ بارش ہے، پانی تو یہ اس کے لیے کسی نے ہم کو ڈونیٹ کیے کہ یہ اس پہ بچھا دو. تو جو اس طرح کریں گے ان پر تو میرے تو تاوان سمجھ میں آتا ہے. ہاں جو مالک ہے، جس نے دیا کہ بھائی آپ جو چاہو کرو، اس کو یوں بھی کرو یوں بھی کرو بچھاؤ کرو، تب بھی میری سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ دریا جو نماز کے لیے فکس ہو گئی کہ نماز پڑھی جائے گی، اب لوگوں کے قدموں میں روندنے کے لیے اور کیچڑ میں لت پت ہونے کے لیے اس کو ڈالنا، یہ بے ادبی سے تو اس کا کوئی بھی انکار نہیں. بہرحال اگر مالک نے دینے سے پہلے یہ اجازت دے دی ہے کہ یوں بھی کرنا یوں بھی کرنا، اس کو میری طرف سے اجازت ہے. ہاں، وقف کرنے کے بعد وہ اجازت نہیں دے گا، نہیں دے سکے گا. پہلے سے دی ہو تو ہو سکتا ہے گنجائش ہے، لیکن یہ کہ بے ادبی ہوئے نا، تو اس لیے اب اتنی یار گھٹنے تک یہ آتے تیرتے ہوئے لوگ مسجد میں آئے. اب ان کو آئیے کر کے استقبال میں مسجد کا کارپیٹ بچھا دیتے ہو، خوبصورت دریا بچھا دیتے ہو. آپ کو ڈر نہیں لگتا اللہ سے؟ پتہ ہی نہیں ہے کسی کو. یہ تماشا تو ہر مسجد کی کہانی اگر کہوں تو شاید ہو تو ہو. اب یہ سن کر جو ہمیں سنتے خوف خدا والے، یہ جا کر متولی صاحب جو ہوں گے ان کو بولے بھی تو کہیں لڑے نہیں ان سے. کیا ہم تو برسوں سے بولتے ہیں، ہمارے مولانا نے کبھی منع نہیں کیا، تم کون ہوتے ہو منع کرنے والے؟ تو اسی لیے میں بولتا ہوں کہ مسئلے جو ہے یہ مفتی صاحب سے معلوم کرنے چاہیے. ہر مولانا نہیں جانتا ہوتا، سمجھے؟ تو اس طرح جو فیضان مدینہ کا میں نے کہا نا، یہ میں نے دیکھا ادھر اتنے خادمین، سب کی اتنی ٹریننگ ہوتی نہیں، بہت بڑا عملہ ہے، گڑبڑ ہو جاتی ہے. اور یہ مدنی مذاکرے سب تھوڑی سنتے ہوتے ہیں، اور یہ ساری باتیں کم و بیش مدنی مذاکرے میں ہوتی ہیں. تو جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے، ہر مسجد والا اس کا نوٹس لے، تمام فیضان مدینہ والے بھی نوٹس لیں اس کا، اور اپنے خادمین کو سمجھائیں کہ یہ مطلب خدا بہتر جانے کس پر کتنا تاوان آئے گا. لیکن یہ تماشے دیکھتا رہتا ہوں میں. کہیں دریاں بھیگی بھی پڑی ہیں تو بھیگی بھی سڑ رہی ہوتی ہیں، پھر پیغام دیا تو پھر اٹھائی گئی، اور اس طرح ہو رہا ہے. مطلب تو ایسا نہیں کیا کریں. اپنے گھر کی چیز آدمی سنبھال کے رکھتا ہے، کپڑے کی دھجی بھی خراب نہ ہو اس کا خیال رکھے گا. اپنے کپڑے جو پہن کر آپ نے اتارے کیا یوں ڈال دو گے یار کیچڑ پہ؟ یا آپ کے پہنے ہوئے کپڑے سے شاید اس دری کی قیمت زیادہ ہوگی مسجد کی اور کارپیٹ کی، اس کو یوں ڈال دیتے ہیں ہم. آپ مسجد کے امین ہیں. جو بھی مسجد کا خادم ہوا یا جو اس کی کمیٹی ہوتی ہے، یہ سب اپنے اپنے حساب سے امین ہوتے ہیں. یہ مالک نہیں ہوتے کہ جو چاہیں کریں، بلکہ مالک بھی اپنی لمٹ میں مالک ہوتا ہے. اب میں بولوں کہ یہ میرا چشمہ ہے، میں اٹھا کے یوں پھینک دوں، توڑ پھوڑ کر دوں، تو اس کی میرے کو اجازت نہیں ملے گی کہ یہ آئے گا اسراف. اور قرآن کریم جو ہے یہ منع کر چکا، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. اور فضول نہ اڑا، بے شک فضول اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. تو ایک تو یہ کہ یہ فضول ہوا، اور یہ وہ فضول ہوا کہ جس میں مال ضائع ہونا پایا گیا. اور مال ضائع کرنا، ضائع ہوتا وہی ہے کہ جو بغیر کسی مصلحت کے کسی مقصد کے کیا جاتا ہے. تو مال ضائع کرنا یہ حرام ہے. تو یوں بلا کسی صحیح مقصد کے، بلا اجازت شرعی یہ چشمہ میں نے توڑ دیا پھینک کر، تو یہ گناہ کا کام ہوگا، اگرچہ میں اس کا مالک ہوں.
یہ آپ کو سمجھانے کی دیر کر رہا ہوں. تو مسجد کا مال تو مالک بھی نہیں ہے اب, یوں بے تحاشا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. پانی تو بے دریغ بالکل ایسے ددوڑے چھوڑتے ہیں کہ وہ آسرا نہیں کرتے. اور اتنا وہ جو اس کے لوشن آتے ہیں, لوشن جو فرش دھونے کے ہوتے ہیں, یا مختلف پاؤڈر آتے ہیں, باپ رے باپ, میرے جیسا تو بے ہوش ہو جائے ان کو یہ کام کرتے دیکھ کر. ایک مثال دیتا ہوں کہ حساس طبیعت ہوتی ہے نا جس کی, سب برداشت نہ ہو جائے, نہ ہو سکے, کہ اتنا ضائع ہو رہا ہوتا ہے مسجدوں میں خاص کر کے, کہ اپنی جیب سے کچھ نہیں جا رہا. اپنے گھر میں ہو سکتا ہے کوئی احتیاط ہوتی ہو, لیکن عموماً مسجدوں میں احتیاط کم ہوتی ہے, مدارس میں احتیاط کم ہوتی ہے. اسی طرح جو کام ملازمین, نوکر نوکرانیوں, ماسیوں ماسوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں نا, اس میں, اور گھر کا خود فرد کرے گا, اس میں فرق پڑے گا استعمال میں اس کے اور احتیاطوں میں. یہ بالکل ایک عقل میں آنے والی بات کر رہا ہوں میں, کہ آپ کو پتا ہے کمانا کس طرح ہوتا ہے, اور جن کو آپ نے سونپا ہے ان کو یہ پتا ہے کہ گمانا کس طرح ہوتا ہے. یہ ایسے ہی سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں, کیونکہ کمانے نہیں جانا ہے نا. تو یہ ہو رہا, مطلب یہ چاروں طرف ماحول اسی طرح کا ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. ہم سب کو شریعت کے مطابق عمل کرنا چاہیے, گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنی چاہیے. تو سارے فیضان مدینہ والے دنیا بھر میں نہیں ہے تو پہنچائیں میری یہ درخواست, اور دیگر مساجد والے بھی جو نہیں ہے ان کو پہنچائیں. کوئی ایسا چھوٹا موٹا کلپ بنا لیں اس کا, ان کو سنائیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ کرنا ہے, اور یہ مسجدوں کی دریاں جو ہیں مہربانی کر کے اس کو پائیدان نہ بنائیں. اس طرح تو ضائع ہو جاتی ہیں. میلہ پھر دھونا دھلانا ہو, بھائی دھلنا ممکن بھی ہو تب بھی اجازت نہیں ہے. دھل تو سب کچھ جاتا ہے کوئلے کے علاوہ, کوئلہ جتنا دھوئیں گے کالا رہے گا. بعض چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جو کوئلے سے بھی خطرناک ہو جاتی ہے, جتنا بھی دھوئیں اس کے دبے نہیں جاتے. باقی پوچے بناتے ہیں اسے, دوا دب پوچے کر رہے ہوتے ہیں. خدا بیدے جانے کس نے علماء سے پوچھا, کیا مشورہ کیا. عام طور پہ دریاں اتنی ناکارہ نہیں ہوتی, یہ پھٹنے پھٹانے کے لیے بہت برسوں چاہیے کہ یہ بالکل ناکارہ ہو جائے. سیلی ہو جائے تو دھل سکتی ہے, دھلتی. کارپیٹ بھی دھلتے, کیا نہیں دھلتا. وہ چاہے تو کسی کی نظر سے دل بھی دھل جاتے ہیں. صحیح. یہاں ایک گزارش ہو رہے, دو گزارشیں. ایک تو یہ کہ اصل میں مسجد کا جو کچرا بھی نکلتا ہے نا, اس کے بھی اہتمام ہوتا ہے, اور مسجد کی چیزیں جو ایسی بیچنے والی بھی ہوتی ہیں کہ جو بیچی جاتی ہیں, تو اس میں بھی خریدنے والے کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو ایسی جگہ پر استعمال کرنا جہاں اس کے ادب کے خلاف معاملہ نہ ہو, بے ادبی نہ ہو. یعنی مثال کے طور پر مسجد کا دروازہ ایسا نکلا کہ اب وہ استعمال مسجد میں نہیں ہوگا, اسے بیچنے کی شرعاً اجازت مل جاتی ہے, تو اب جس نے خریدا اس کو کہا جائے گا کہ بھئی اس کو مثال کے طور پہ اپنے گھر کے باتھ روم یا واش روم کے اندر نہیں لگا لینا. احترام کا حکم دیا گیا ہے. تو اب یہ جو دریاں ہیں, اس کے پوچے بنانا یا ایسے مقام پر بچھانا, یہ مسجد کی ایک چیز ہے. اس کو واقعی جیسا آپ نے فرمایا کہ اس کی تو اجازت بنتی بھی نہیں ہے کہ اس کو ایسے مقام پر استعمال کیا جائے. اس سے باہر صورت ہی بچا ہی جائے گا, چاہے وہ پرانی ہی ہو چکی ہوں. تو دوسری گزارش میرے سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ کارپیٹ بچھاتے ہیں, تو واقعی ایسا ہے کہ بعض مقامات پر اس طرح کے کارپیٹ بچھا دیتے ہوں گے, لیکن اس حوالے سے بھی رہنمائی فرما دیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعض اس پر پھر گفتگو کریں, کیونکہ بعض جو کارپیٹ ہوتے ہیں وہ آتے ہی بطور پائیدان کے ہیں, مختلف قسم کے. وہ بچھائے مختلف مقامات پر مسجد میں اس لیے جاتے ہیں تاکہ لوگ یہاں پر پاؤں پہنچ سکیں. تو اس حوالے سے بھی رہنمائی ارشاد فرما دیجیے گا. اگر ہیں اسی کام کے تو چلو, وہ تو ہے ہی بچھانے کے پائیدان آتے ہی ہیں, طرح طرح کے آتے ہیں, تو وہ بچھائے وہ الگ بات ہے. باقی جن پر نماز پڑھی جاتی ہے, وہ تو پہلے ہی عرض کیا کہ وہ مطلب پھر بھی بے ادبی تو ہے اس کی کہ اس کو بچھائیں گے. پھر پوچا بھی ظاہر مارنا یہ بے ادبی کا ہی ایک صورت تو بے ادبی کی بنتی ہے. اس کے جھاڑوے اور سب آتی ہیں, قوم کا چندہ تو ملتا ہی ہے نا, اور بھی تو بہت سارے خرچے ہوتے ہیں. تو یہ بھی خرچہ کیا جا سکتا ہے کہ پوچے خرید کر استعمال کیے جائیں, اس میں دریوں کو استعمال نہ کیا جائے مسجد کی جو نماز کی ہیں, جس پر نمازیں پڑھی گئی ہیں, جبکہ وہ ناکارہ ہو بھی چکی.
شرعی طور پر اس کا جائز ہو بھی گیا، دوسرا استعمال تب بھی بچنا ہی احتیاط ہے، احتیاط اسی میں. اور وضو خانوں پر بھی مستقل لوگ دریاں بچھاتے ہیں، اور کالی کالی ہو جاتی ہے، پاؤں رکھنے میں بھی آدمی کو مطلب کراہیت ہے. اس میں بھی جو اس کام کے لیے میٹ آتے ہیں، سب کچھ آتا ہے، تو وہ میٹ بچھائے جائیں. اور اس کو بھی دھولنے دھلوانے کا تھوڑا اہتمام کم کرتے ہیں. اس کو یہ میٹ ہے جو بھی ہے اس کو دھلوا لیا جائے. تو بعض اوقات میٹ بھی جو چٹائی وغیرہ بچھاتے ہیں وہ ناریل کی رسی کی مطلب آتی ہے، لوگ سمجھتے ہوں گے اس کو کیا کیا بچھاتے ہیں وضو خانوں پر، یا پائیدان کے بڑی بڑی سائز کے آتے ہیں یا بنوایا جاتا ہوگا، تو وہ بھی اس میں کچڑ بن جاتا ہے. بعض اوقات جو مسجدیں آباد ہوتی ہیں نا، اور جہاں کثرت سے نمازی ہوتے ہیں، وہ پانی والے پاؤں لگ لگ کے، تو اس کا کوئی دھونے کا بھی انتظام ہونا چاہیے تاکہ کراہیت نہ آئے. اور جب رش ہوتا ہے تو لوگ اس پہ بھی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میٹ پر بھی، پائیدان پر بھی صاف ہونا چاہیے. اور اس پائیدان کی جگہ جو ہے میٹ وغیرہ کی جگہ نماز پڑھی ہوئی نمازیوں کے استعمال کی ہوئی دری استعمال کرنا، وہی بے ادبی میں تو آ ہی رہا ہے کہ پاؤں پوچھیں گے لوگ. اسے پاؤں پوچھنے کے لیے ہوتی ہے کہ اس پہ مطلب کالی کالی ہو جاتی ہے، کچڑ بن جاتی ہے، اس پہ خوب میلی ہو جاتی ہے. بہت سونے مسجدوں میں دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.